السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم۔ یہ 11واں پارہ ہے۔ اس پارے کے آغاز میں کچھ ایسے منافقین کا تذکرہ کیا گیا ہے جو جنگ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، شامل نہیں ہوئے تھے۔ رجب سن 8 ہجری میں، رجب سن 9 ہجری میں اللہ کے نبی کو اطلاع ملی کہ غسان کی طرف سے ایک فوج مدینہ پر حملہ کرنے والی۔ تو پہلی بار کھلے طور پر اللہ کے رسول نے جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا۔ مسلمانوں نے اپنے اپنے طور پر بھرپور تیاری کی۔ سخت گرمی کا موسم تھا، کھجور پک چکے تھے، مسلمانوں کی طبیعت آمادہ نہیں تھی، لیکن اللہ اس کے رسول کا حکم تھا، اس لیے ان لوگوں نے بھرپور تیاری کی اور پہلی بار 30,000 کی فوج مدینہ سے روانہ ہوئی۔ تمام اہل ایمان تبوک کی طرف نکل پڑے، البتہ 3 صاحب ایمان کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ یہ پیچھے رہ گئے اور 80 سے زیادہ منافقین وہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، جنگ کی طرف نہیں نکلے۔ 50 دنوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ سے واپس آئے، الحمدللہ جنگ نہیں ہوئی، دشمنوں کو رعب و دبدبہ پیدا ہو گیا۔ جب مدینہ پہنچے تو 3 پکے صحابی کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، ان تینوں نے صداقت و سچائی کے ساتھ بتا دیا کہ ہماری نیت تھی نکلنے کی، لیکن صرف اور صرف سستی اور کاہلی کی بنیاد پر ہم نہیں نکل سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں صحابہ کا سماجی بائیکاٹ کیا اور منافقین انہوں نے آ کر کے معذرت کی، ہم بیمار تھے، بیٹا بیمار تھا، یہ تھا وہ تھا۔ اللہ کے نبی نے ان کے ظاہر کو قبول کر کے باطن کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، وہ آپ سے معذرت کریں گے، بہانے بنائیں گے جب آپ ان کی طرف لوٹ کر آئیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم معذرت نہ کرو، معذرت طلب نہ کرو، ہم تمہاری باتوں پر یقین نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو تمہارے بارے میں بتا دیا۔ یہاں جو اہم چیز ہے، منافقین پر گفتگو نہیں بلکہ ان 3 اہل ایمان پر گفتگو جنہوں نے عام مسلمانوں کا، صحابہ کا ساتھ نہیں دیا تھا، ان کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا۔ آپ اندازہ لگائیں، 30,000 کی فوج میں صرف 3 لوگ نہیں شامل ہوئے، کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی نقصان نہیں ہوا، حتیٰ کہ مسلمانوں کا رعب و دبدبہ بھی پڑا ان پر، دوسری قوموں پر، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے ان 3
تینوں صحابہ کا 50 دن کے لیے بائیکاٹ کر دیا۔ یہ سارا اس بات کا کہ قوم کے مفاد کو ترجیح دینا یہ ایمان میں داخل ہے۔ قوم کسی اور کی طرف جا رہی ہو، آپ صرف اپنا مفاد اپنا فائدہ دیکھیں تو آپ قوم کے باغی ہیں۔ آپ کو ہر صورت میں قوم کا ساتھ دینا چاہیے، قوم کی ترجیحات کو، قوم کے مفادات کو ترجیح اور فوقیت دینا چاہیے۔ 50 دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان تینوں صحابہ کے توبہ کو قبول کیا، تب جا کر کے عام مسلمانوں نے ان سے گفتگو شروع کی۔ آگے چل کے اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کا تذکرہ فرما رہا ہے جو شروع میں اسلام میں داخل ہوئی، جن کو سابقون الاولون کہا جاتا ہے، سبقت کرنے والے، ہر اچھی چیز میں، ہر خیر و بھلائی میں پہل کرنے والے، یہ زیادہ اچھے ہوتے، زیادہ مخلص ہوتے۔ بعد میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں نقل ہوتی ہے، کاپی ہوتی ہے، دیکھا دیکھی ہوتی ہے، اس سماج کا ڈر و خوف ہوتا ہے۔ جو پہل کرتے ہیں وہی اصل مخلص ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ مہاجر و انصار میں سے پہل کرنے والے، سبقت کرنے والے، اور جن لوگوں نے ان کی اتباع پیروی کی اخلاص کے ساتھ، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، وہ سب اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسی جنت، ایسے باغات کو تیار کر رکھا ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو سبقت کرنا، آگے بڑھنا، یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اسی جنگ تبوک میں اللہ کے نبی نے جب تیاری کا حکم دیا تو چھوٹے بڑے، امیر غریب، ہر صحابی نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 200 اونٹ ملک شام کی طرف جانے کے لیے تیار تھے، جو کجاوے اور ساز و سامان سے لیس فوری طور پر اعلان ہوتے ہوئی 200 اونٹ اللہ کی راہ میں انہوں نے صدقہ کر دیا، اور تقریباً 29.5 کلو چاندی فوری طور پر حضرت عثمان نے صدقہ کیا۔ پھر کچھ ہی دنوں میں دھیرے دھیرے کر کے 900 اونٹ، 200 گھوڑے اللہ کے راستے میں انہوں نے صدقہ کیا۔ اسی موقع پر اللہ کے نبی نے کہا تھا، اے عثمان، آج کے بعد تم جو چاہو کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بخش دیا ہے، تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اسی جنگ کے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پورا مال لے کر کے آ گئے تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، ابو بکر کتنا لائے ہو؟ کہا سب کچھ اٹھا لایا ہو۔ کہا بچوں کے لیے؟ کہا بچوں کو اللہ اس کے رسول کے نام پر چھوڑ دیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا آدھا مال لے کر کے آئے اور سوچا کہ آج ہو سکتا ہے ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں، لیکن یہاں کر کے پتا چلا کہ ابو بکر اپنا پورا مال لے کر کے چلے آئے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بھی تقریباً 30 کلو چاندی اس موقع پر اللہ کے راستے میں صدقہ کیا۔ بلکہ بعض صحابہ نے تو راتوں رات یہودیوں کے یہاں مزدوری کر کے 1 سا 2.5 کلو کھجور ملا، آدھا بچوں کے لیے رکھ دیا، آدھا اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ کے نبی نے پورے گلے پر اس کو پھینک دیا، کہا یہ سب سے معتبر، سب سے خلوص والا صدقہ ہے۔ تو سبقت، آگے بڑھنا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ اگر لوگ جان جائیں
وجنت الارض والسماوات والارض، لوگوں آگے بڑھو رب کی مغفرت کے لیے اور اس جنت کو پانے کے لیے، اس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی۔ اللہ نے سورہ واقعہ میں بیان کیا ہے وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ، آگے بڑھنے والے ہی رب کے مقرب ہیں، یہی جنت میں داخل ہونے والے۔ آگے بڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ آپ اندازہ لگائیں ایک واقعے سے۔ ایک صحابی ہے عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، جو سابقون الاولون میں سے، مکی دور کی ابتدائی زمانے میں ایمان لائے، اور یہ اسلامی تاریخ کا بڑا اونچا نام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سن 7 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد یہ اسلام لائے۔ دونوں صحابی ہیں اور اونچے درجے کے صحابی۔ کسی بات پر ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید نے حضرت عبدالرحمن بن عوف کو کچھ کہہ دیا۔ صحیح مسلم کتاب و فضائل صحابہ کی روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری ہے، بیان کرتے ہیں کان بین عبدالرحمن بن عوف و خالد بن ولید سیون، خالد بن ولید اور عبدالرحمن بن عوف کے درمیان کچھ کہا سنی ہوگی۔ خالد بن ولید نے غصے میں آ کر کے عبدالرحمن بن عوف کو برا بھلا کہا۔ سبا کے معنی ترجمہ کیا تھا؟ گالی دینا، جبکہ گالی کے لیے شتما کا لفظ آتا ہے، سبا معنی برا بھلا کہنا۔ تو خالد بن ولید نے کس کو؟ عبدالرحمن بن عوف کو کچھ سست بات کہہ دی، برا بھلا کہہ دیا۔ اللہ کے نبی نے سن لیا، اللہ کے نبی نے کہا، وہ مشہور روایت لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ کن سے مخاطب ہے؟ خالد بن ولید سے، کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو۔ فوالذی نفسی بیدی، قسم ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو انفق احدکم مثل احد ذہبا، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، تو یہ سبقت کرنے والے پہلے ایمان لانے والے صحابہ نے اگر ایک مد مطلب 500 گرام، آدھا کلو، یا اس کا بھی آدھا مد اگر اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوگا، تو اس ایک مد آدھے مد کے برابر تمہارا احد پہاڑ کا سونا بھی نہیں ہو سکتا۔ اتنا فرق ہے سبقت میں۔ اسی نبی کے دور زمانے ہی میں کہ ایک مکی زندگی میں ایمان لائے ہیں، ایک سن 7 ہجری میں ایمان لائے ہیں، ان کے درمیان فضیلت کا اتنا بڑا فرق ہے کہ سابقون الاولون میں سے اگر کسی نے ایک مد اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، سن 8 ہجری میں آنے والے صحابی نے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کیا ہے، تو آدھے اور ایک مد کے برابر بھی ان کا احد پہاڑ کے برابر کا سونا نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے ہر کار خیر میں، ہر اچھائی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے، صفحے اول میں ہونا چاہیے، آگے رہنا چاہیے۔ اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں یہی فضیلت ہے، اسی کا مقام و مرتبہ ہے۔ بعد میں آنے میں، بعد میں شامل ہونے میں وہ ٹھیک نہیں رہ جاتا۔ جیسے ایک لمبی روایت کسی دن فجر میں بیان کی گئی تھی، وہ آخری ٹکڑا میں نے نہیں بیان کیا تھا، جس میں تھا کہ 70,000 فرشتے کے لوگ امت محمدیہ کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے اندر میں داخل ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ وہ نہ جھاڑ پھونک کریں گے، نہ کروائیں گے، نہ داغ پر علاج کریں گے، نہ بس شکوری لیں گے، وہ اللہ پر بھروسہ
اسلام اتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ نے کہا کہ اسی کے اندر زبردست کامیابی۔ اس کے بعد آگے چل کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک اور اہم بات بیان کی ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ ہم اور آپ کی جانوں کو، روحوں کو، بلکہ پوری جسموں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے خرید لیا۔ یہ ہمارا اپنا نہیں ہے جو ادھر ادھر فضول خرچیوں میں ہم اپنے ضائع کرتے ہیں، یہ ہمارا جسم، ہمارا جان، ہمارا مال، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھوں جنت کے بدلے بکا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا، اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں سے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس لیے کہ ان کے لیے جنت۔ کب جنت ملے گی؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، جب وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں، مکمل طور پر دین کے غلبے کے لیے لگ جائیں گے، دین کی نصر اشاعت کے لیے ہر طرح کی قربانی دیں گے۔ اللہ نے ان کی جانوں کو، مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے لیے جب جنت کی بات آتی تو دنیا کی ہر پریشانی، دنیا کی ہر خوشی وہ سب قربان کر دیتے جنت کے لیے۔ دو مثال میں آپ کے سامنے دوں۔ ایک صحابی ہے، صحیح مسلم کتاب صلاۃ کی روایت ہے، حدیث کے راوی ابو فراس ربیعہ بن کعب السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں، کنت آتی بے رسول اللہ، کہ بعض روایت میں کنت ابیت مع رسول اللہ۔ ابو فراس ربیعہ بن کعب کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کے پاس رات گزارا کرتا تھا، آپ کی خدمت کرتا تھا، وضو کے پانی کی ضرورت کی چیزیں لا کر کے رکھ دیا کرتا تھا۔ ایک دن اللہ کے رسول نے کہا کہ سب مجھ سے مانگو، مجھ سے طلب ہو۔ انہوں نے کیا مانگا ہوگا؟ دعا کروائی ہوگی ان کی نوکری لگ جائے، کاروبار میں برکت ہو جائے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ جب نبی نے کہا مجھ سے مانگو تو انہوں نے جانتے ہو کیا مانگا؟ کہا کہ اللہ کے رسول انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے رسول میں جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں، مجھے جنت میں آپ کی رفاقت نصیب ہو جائے، آپ کا ساتھ مل جائے، اسی کا میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ آپ نے کہا اور کوئی ارادہ نہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ مانگو۔ انہوں نے کہا ہوا تھا، اے اللہ کے رسول پاس مجھے جنت میں آپ کی رفاقت، آپ کا ساتھ مل جائے بس۔ تو اللہ کے نبی نے کہا فَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اپنے لیے سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو، یعنی کثرت سے سورۃ نوافل کا اہتمام کرو، کثرت سے سجدہ کرو، اس کے ذریعہ تمہیں جنت میں میری رفاقت نصیب ہو جائے۔ جنت صحیح بخاری کتاب المرضہ کی ایک روایت ہے، حدیث کے راوی عطا بن ابی رباح بیان کرتے ہیں کہ قال علی ابن عباس، ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس نے مجھ سے کہا، عطا یہ تابعی، یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس صحابی، انہوں نے مجھ سے کہا کہ اے عطا الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ، کیا میں تمہیں اسی دنیا میں ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ کیا میں تمہیں اسی دنیا میں ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ عطا کہتے ہیں بھلا کیوں نہیں، دکھاؤ۔ خوش قسمت، خوش نصیب عورت کون ہے جسے اس دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی گئی؟ عطا کہتے ہیں کتنے میں ایک عورت جا رہی تھی، عبداللہ ابن عباس نے کہا هذه المرأة السوداء، یہ سانولی، یہ کالی عورت جو جا رہی ہے، اتت النبی، ایک مرتبہ یہ اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول انی اسر و انی اتکسر، اے اللہ کے رسول مجھے مرگی کی بیماری آتی، مجھے مرگی کی بیماری آتی ہے، دوڑے کی بیماری آتی ہے، جب میں اس بیماری
انسیت کی، صبر کی، ولکیت، اے خاتون اگر تم اس بیماری پر صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ اس بیماری پر تم صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ وَإِنْ اور اگر تمہیں چاہتی ہو کہ میں دعا کروں، فَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَكِ، تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عافیت دے دے، شفا دے دے۔ بیماری کے بدلے جنت مل جائے، کتنا آسان سودا سمجھتے تھے صاحب۔ کہا سوچا کہ کتنے دن یہ بیماری رہے گی، کتنے دن یہ پریشانی رہے گی، اگر اس بیماری کے بدلے جنت مل جائے تو یہ بیماری گوارا ہے۔ قالت اصبر یا رسول اللہ، کہا اللہ کے رسول مجھے جنت چاہیے، میں صبر کروں گی، میں صبر کروں گی۔ ہاں آپ سے اتنی التجا ہے، اتنی درخواست ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجیے کہ جب میں اس بیماری میں مبتلا رہوں تو میں بے ستر نہ ہوں، میرے کپڑے ادھر ادھر نہ ہٹے۔ فدعا لہا رسول اللہ، تو اللہ کے رسول نے اس خاتون کے لیے دعا کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کی جانوں کو بھی جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ اگر ہمیں جنت چاہیے تو اللہ اس کے رسول کے ان تمام احکام و قوانین پر عمل کرنا ہوگا جو اللہ اس کے رسول کے احکام و قوانین ہیں، جن کے بدولت ہماری دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے۔ ایک آخری بات آج کے درس کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ نے نہ کسی نبی کو اجازت دی ہے، نہ کسی مومن مسلمان کو اجازت دی ہے کہ کسی کافر مشرک کے لیے وہ مغفرت طلب کرے۔ کافروں کے حق میں، مشرکوں کے حق میں مغفرت طلب کرنا یہ جائز و درست نہیں ہے۔ ان کے حق میں ہم دعا کر سکتے، ان کے ہدایت کی دعا کر سکتے، لیکن ان کے حق میں ہم مغفرت کی دعا، بخشش کی دعا نہیں کر سکتے۔ پیارے پیغمبر نے صلح حدیبیہ کے بعد جو بادشاہوں کے پاس خطوط لکھے تھے، ان خطوط کا آغاز ایسے تھا: السلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو اس شخص پر جس نے ہدایت کی اتباع کی، پیروی کی، یا جو ہدایت کی اتباع اور پیروی کرے اس پر سلامتی۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ہم کافر اور مشرک کو سلام میں پہل نہیں کر سکتے، ہم ان کو السلام علیکم نہیں کہہ سکتے۔ پھر مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھار ایسی کنڈیشن ہو جاتی ہے، کسی ادھیکاری کے پاس، کسی بڑے کے پاس ہم کو جانا ہوتا ہے تو ہم کیا کریں؟ علماء نے کہا ہے کہ کچھ ایسے الفاظ جیسے آداب یا کچھ ویسے آپ ماشاءاللہ انگریزی زبان میں ماہر ہیں، انگریزی زبان ہم کو بہت آسان لگتی ہے سلام پیش کرنے میں، کیونکہ تین اوقات اس کے لیے ہے: گڈ مارننگ، گڈ آفٹر نون، گڈ ایوننگ، کام چل جاتا ہے۔ سلام کے لیے تو صرف ایک ہی ہے، آپ اسی اعتبار سے میرا اپنا معاملہ ہے، ہمارے پڑوس میں 2-3 غیر مسلم پڑھے لکھے لوگ ہیں تو میں ان کو آداب یا ایسے بول کر دیتے ہیں، خیریت ہے؟ ہاں بولے صاحب سلام سلام سلام۔ تو آپ جیسے اگر وہ سلام میں پہل کرتے ہیں تو آپ وعلیکم کہیں گے، لیکن اگر آپ کو سلام کرنا ہو تو آپ انگریزی زبان میں سارے کلمات کہیں گے، یا آداب کہہ لیں، یا خیر خیریت طلب کر لیں، لیکن عقیدے کے اعتبار سے بہرحال اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم ان پر سلامتی بھیجیں، ہم ان پر سلامتی بھیجیں یا ان کے حق میں دعائیں مغفرت کریں، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ اب آپ کے حالات کیسے ہیں، کس کنڈیشن میں آپ رہتے ہیں، ایک الگ فتویٰ ہے، اس کو آپ کسی مفتی سے پوچھو گے تو آپ کی کنڈیشن کے اعتبار سے بتا سکتا ہے جائز ہے ناجائز ہے، لیکن یہ مسئلہ شریعت کا ہے کہ غیر مسلم کے حق میں دعائیں مغفرت نہیں کر سکتے، ان کے حق میں ہم سلامتی کی دعا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کہا مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، نہیں مناسب ہے نبی کے لیے اور نہ ہی مومنوں کے لیے ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکوں کے حق
کیونکہ ان کا کفر، ان کا شرک واضح ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ بھی واضح ہو چکا ہے انہم اصحاب الجحیم، کہ یہ جہنم والے۔ ہاں اللہ نے یہاں مستثنیٰ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے والد کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ خود ہمارے پیارے پیغمبر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ابو طالب کے حق میں استغفار کی اجازت طلب کی، تو اللہ نے کہا ابو طالب کے بارے میں اور منافقوں کے بارے میں کہ آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ مغفرت طلب کریں یا نہ کریں، آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت طلب کریں گے تب بھی اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ نبی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اپنے والدین کے حق میں مغفرت کے لیے، تو اللہ نے اجازت نہیں دی۔ ہاں زیارت کی اجازت طلب کی تو زیارت کی اجازت دے دی کہ آپ جا کر کے اپنے کافر مشرک ماں باپ کی قبر کی زیارت کر لیں۔ زیارت میں یہ ہوگا کہ آپ کو بھی ڈر و خوف پیدا ہوگا کہ ہمیں بھی اسی مٹی کے نیچے ہی ٹوٹی پھوٹی قبروں میں آنا ہے، اس کی اجازت شریعت نے دی ہے، لیکن والدین کے حق میں بھی خود نبی کو اپنے والدین کے حق میں مغفرت کی اجازت نہیں دی ہے۔ بہرحال یہ واضح مسئلہ ہے کہ مشرکوں کے حق میں دعائے مغفرت یا سلامتی کی دعا نہیں کی جا سکتی ہے۔ هذا ما عندي واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کی صحیح و سچی سمجھتا فرمائے اور کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم۔